سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا میں، تو لڑائی میں کامیاب ہوئے. یہ جو داؤد لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوی کی بیس پہ نہیں، پہلے سے ٹریننگ تھی، تربیت تھی، ایکسرسائز تھی، ورزش تھی، تیر اندازی تھی، ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر میدان میں اتر کے انسان ایسے کارنامے کرتا ہے. اس میں تہجد بھی شامل تھی، اس میں دن کے روزے بھی تھے، اس میں اللہ کے سامنے رونا بھی تھا، اور اس میں اللہ کی عبادت اور شہادت کا جذبہ، اور سب سے بڑی بات ان سب کے ساتھ صحت بھی، ایکسرسائز بھی، ٹریننگ بھی. صرف تہجد نماز روزے سے انسان میدان میں لڑنے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے مذہب میں ورزش کی اور اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کی اور اپنے اندر یہ جو فنون ہے نا، یہ سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کب سے سیکھ رہے ہوں گے وہ؟ آج دونوں چیزوں کے ایک دوسرے سے کیا کر دیا ہے. کوئی مفتی جم میں جائے نا اگر اور ڈنڈ پیل رہا ہو، ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سے پازیٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ منظر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. یار ان کو تو رونے دھونے والا ہونا چاہیے، ان کو تو یہ، میں کہتا ہوں یہ کیا مذہب کا تصور پیش کر دیا یار. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں داؤد نے کیا کام کیا ہے، ایسی ٹریننگ تھی ان کی، ایسا نشانہ تھا. اور مارشل آرٹ آج سیکھتے ہیں نا لوگ، بھائی یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف جا کے جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور بولے وہ ہینڈز اپ کر کے نا، اور پھر یوں کر کے ارطغرل کی طرح گردن اڑا دی ہوگی یوں کر کے. ارطغرل نے بھی بڑے کام کیے ہیں بھائی، وہ بھی تو سیکھا ہوا تھا تبھی تو کمانڈر بنا تھا. کتنی دیر تلواریں چلی ہوں گی آپس میں، کتنی دیر پسینے بہے ہوں گے، کتنی دیر ایک دوسرے کو پٹھا ہوگا. اس کے بعد جا کے داؤد علیہ السلام نے جالوت پہ غلبہ حاصل کیا، اس کو قتل کیا. اور اللہ کہتے ہیں داؤد کا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا. اس سے بھائی ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ ورزش کرتے ہوئے نیت کیا کریں، اللہ کو راضی کرنا. ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا نیت کریں، اللہ کو راضی. پھر میدان میں جب بہادری کے جوہر دکھاؤ گے تو آسمان پہ جو رب ہے اس کو آپ پہ رحم آئے گا، وہ آپ کو نوازے گا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس بیس پہ نبوت دے دی، نبی بنا دیا کہ اب بنی اسرائیل کے نبی کون ہیں، یہ ہیں. اور ایسے خاندانی نبی بنایا. قرآن کہہ رہا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، سب سے پہلا اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج سے بادشاہت کس کے ہاتھ میں، داؤد کے. بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بنیں گے اب، داؤد علیہ السلام. یہ بادشاہت بھی نعمت ہے اللہ کی، کمانڈر بنا دیا، رینک بڑھ گیا ان کا. بعض لوگ تواضع سے مرے جا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا آپ ترقی کیوں نہیں کرتے، فوج میں ہیں وہ، کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں آفیسر بنوں. کیا کرنا ہے یار بنا کے، ٹھیک ہے نا چھوڑو بس، دنیا مسافر خانہ ہے. وہ بھائی مسافر خانہ ہے تبھی تو کچھ کر کے جاؤ نا، تو ورنہ اللہ تو نکال دے گا. چل بھائی جا تو کچھ کر کے جاؤ. یہی سیاست اگر پیٹ بھرنے کے لیے ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی قوم کی خدمت کے لیے ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ. تو اللہ فرماتے آتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے داؤد کو حکمت بھی دی، بصیرت، قوت فیصلہ، یہ سب چیزوں کا حکمت ان سب چیزوں کو کہتے ہیں. وعلمہ مما یشاء، یہاں حکمت کا معنی نبوت بھی ہے، نبوت عطا کر دی. علمہ مما یشاء، اور اللہ نے آپ کو جو چاہا سکھا دیا. اور یہ تمام دنیاوی علوم اللہ نے آپ کو سکھا دیے کہ اب آپ حکومت کریں گے اور بہت کچھ اللہ آپ کو سکھائے گا. وہ کیا؟ سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا، تو اللہ کہتے ہیں آپ کی عبادت ایسی ہوگی یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں جب داؤد اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. ایک اللہ نے آپ کو یہ علم، کیونکہ عبادت گزار بہت تھے، تو جیسے ہی اللہ کا نام لیتے نا لا الہ الا اللہ، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع. آواز اتنی خوبصورت، کیونکہ اب اللہ نے کمانڈر بنایا تو کمانڈر قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ جو موٹیویشن ہے نا، جو بھی وائز ہوتے ہیں ان کی آواز اگر اچھی ہو اور بلاغت ہو، بولنا جانتے ہو، تو وہ وائز بڑا کامیاب ہوتا ہے. بعض دفعہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بولنا تو بہت اچھا آتا ہے، اپنا میسج ڈیلیور کرنا بہت اچھا آتا ہے، آواز اچھی نہیں ہوتی، ان کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا. بعض دفعہ آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اچھی
نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں بلاغت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب، جب تقریر کرتے نا ایسی کلیریفیکیشن کرتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے، حق کو باطل سے ایسے جدا کر دیتے. کیا نعرے لگتے ہوں گے ان کی تقریر میں بھائی. اور آواز اتنی خوبصورت، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، کہ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی پرندے آواز سن کے آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے. یہ تو اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت، آواز کی خوبصورتی، اور اللہ نے آپ کو جو عبادت دی، اور اصل تو جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے کمانڈر بنے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اب لوہے کی زرہیں بنائیں گے اور لوہا میں آپ کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا؟ نرم. قدر فی السرد، یہ جو جنگی لباس ہے نا لوہے کی زرہ، اس کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام ہے. کیونکہ تلوار کے زخم بہرحال لگتے تھے. داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلا کے نا اس کی زرہیں بنانا، یہ ٹیکنالوجی دیکھو پیغمبر کو اللہ سکھا رہے ہیں. لوہے کی زرہیں بنانا، جنگی ٹوپیاں بنانا اور وہ اللہ نے آسان کر دی، معجزہ دیا آپ کے ہاتھ میں. وہ ایسے جہاں جس طرح سے لوہے کو حکم دیتے نا وہ ڈھل جاتا. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے، تجھے کمانڈر بنا دیا، تجھے ایک بیٹا دیا سلیمان جو تیرے بعد جانشین ہوگا، ولی عہد ہوگا، اور اس کو اس سے بھی زیادہ معجزے دوں گا. اتنے میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد اور اے داؤد کے خاندان والو شکر ادا کرنا. قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. نعمتیں بہت سو کو ملتی ہیں لیکن نعمتیں حاصل کر کے اترانے والوں کی تعداد زیادہ ہے، شکر کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کو تو قرآن نے گواہی دی کہ وہ شکر گزار بنے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں بہت سو کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہوں لیکن وہ نعمتیں ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی بیس پہ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، پورے رمضان ہم آپ کے ساتھ ہیں، بھاگے تو جان ہی رہے. تو انشاءاللہ پھر کل آگے آل عمران میں کیا کچھ ہے وہ بیان کریں گے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.